بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ ماہ مبارک رمضان اور ہماری ذمہ داریاں خطبہ شعبانیہ کی روشنی میں اس عنوان پر ہمارا یہ چوتھا جلسہ ہے۔ چنانچہ کل آپ لوگوں کی خدمت میں عرض ہوا کہ ماہ مبارک رمضان خداوند متعال کا مہینہ بہت سارے سوغات اور ہدیے لے کر ہماری طرف آ چکے ہیں۔ تو ماہ مبارک رمضان کے ہدیات اور سوغات کے حوالے سے پیغمبر نے فرمایا کہ اس کے جو اہم ترین 3 سوغات کا نام لیا، برکت ہے، رحمت ہے اور مغفرت ہے۔ برکت اور رحمت کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے۔ آج مغفرت کے حوالے سے، جو کہ سب سے بڑا سوغات ہے، واقعاً مغفرت سب سے بڑا سوغات ہے، چونکہ عزیزان محترم انسان کو بیچارہ کرنے والے عوامل میں سے سب سے بڑا عامل گناہ ہے۔ گناہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، گناہ انسان کو دنیا میں بھی کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے اور آخرت میں بھی کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے۔ لہٰذا وہ چیز جو اس عامل کو روک دیتا ہے اور جو اس عامل کو ختم کر دیتا ہے، جو اس کا سدجواب کر دیتا ہے، وہ غفران اور مغفرت الہی ہے۔ اور یہ مغفرت الہی ماہ مبارک رمضان ہماری طرف لے کر آ رہے ہیں، لہٰذا اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلا من کسب سیئۃ، واقعاً وہ شخص جو سیئہ کسب کرتا ہے، گناہ کسب کرتا ہے، غفلت میں پڑا رہتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، یہاں تک کہ وہ گناہ کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ یعنی احاطہ کر لیتا ہے، اس کا گناہ اس کی احاطہ کر لیتا ہے، یعنی پھر وہ جال میں پھنس جاتا ہے گناہوں کے۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ واقعاً جہنمی ہیں۔ أُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ تو وہ چیز جو انسان کو اس جال سے نجات دیتا ہے، اور وہ چیز جو انسان کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر جانے کا سبب بنتا ہے، وہ غفران الہی ہے، مغفرت الہی ہے۔ تو عزیزو، مغفرت اصل میں لغوی اعتبار سے مغفرت چھپانے کو کہا جاتا ہے، لیکن قرآنی اصطلاح میں مغفرت یہ ہے کہ خداوند متعال کا اپنے بندوں کے عیوب اور گناہوں کو چھپانا، اس طرح سے چھپانا کہ وہ پھر عذاب سے اور کیفر سے محفوظ رہے۔ اور غفار، غفور وغیرہ بھی اسی غفران سے اور اسی مغفرت سے، اسی مادے سے ہے۔ تو میرے عزیزو، ماہ مبارک رمضان اور مغفرت کے درمیان کیا نسبت ہے؟ تو اگرچہ یہ مغفرت کا عمل، چونکہ خداوند متعال نے اپنی ذات کی معرفی غفار کے عنوان سے، غفور کے عنوان سے، یعنی بہت زیادہ بخش دینے والا، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، اس عنوان سے اپنی معرفی فرمایا ہے،
تو پھر عزیزو یہ سلسلہ سارا سال رہتا ہے. مثلا توبہ کے ذریعے انسان کو مغفرت حاصل ہو جاتی ہے، اچھے اعمال کے ذریعے ان الحسنات یذہبن السیئات قرآنی آیت ہے. اور اسی طریقے سے نماز کے ذریعے مثلا ایک شخص پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے میں نے بہت بڑا گناہ انجام دیا ہے، آپ اس کے بارے میں میرے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کچھ سزا دے دیں. تو پیغمبر نے فرمایا ابھی نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھ لیں، اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں. مسجد نبوی میں چلے جاتے ہیں، وہ شخص پیغمبر گرامی اسلام کے اقتداء میں نماز ادا کرتا ہے. نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ باہر نکل کے دوبارہ یہی تقاضا کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے مجھے سزا دیجیے، مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے کہ کیا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ عرض کیا کیوں؟ آپ کے پیچھے ابھی نماز پڑھ کے باہر نکل آیا ہوں. تو فرمایا تم نے نماز پڑھی ہے، تمہارے گناہ کی مغفرت ہو چکی ہے، لہٰذا دوبارہ میرے سامنے اس گناہ کا تذکرہ نہ کرنا. تو یہ سلسلہ ہے، رحمت حق بہانہ بھی خواہد، رحمت حق بہانہ بھی خواہد. خداوند متعال مختلف بہانوں کے ذریعے اپنے بندوں کو گناہ کے اس دلسل سے نکالتا ہے اور اس آلودگی سے ان کو صاف کرتا رہتا ہے، پاکیزگی کرتا رہتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب ماہ مبارک رمضان کا یہ مہینہ آتا ہے تو اس میں مغفرت کا یہ عمل، اس عمل میں بہت تیزی آ جاتی ہے. حتیٰ روایات میں مختلف قسم کے روایات اس حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ مثلا ایک روایت کے مطابق ماہ مبارک کے رمضان کی ہر شب میں 1 ملین سے زیادہ لوگوں کو خداوند متعال جہنم کی آگ سے انہیں نجات دیتا ہے. جیسے کہ یہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی تلقین ہوئی ہے کہ یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم. اس دعا میں خداوند متعال کی بعض عظیم صفات کا تذکرہ ہونے کے بعد آخر میں جس چیز کا ہم خدا سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں وہ مغفرت ہے، وہ جہنم کی آگ سے چھڑانے کے لیے خداوند متعال سے دعا ہے. تو یہ عمل یعنی مغفرت کے اس عمل میں تیزی آ جاتی ہے. حتیٰ ایک دفعہ پیغمبر گرامی اسلام مناجات کرتا ہے خداوند متعال سے کہ خدایا آپ نے عیسیٰ کی امت کے لیے، موسیٰ کی امت کے لیے آسمان سے مائدہ نازل کیا، سفرہ نازل کیا، دسترخوان آسمانی ان کے ہاں آ گئے، لیکن میری امت کے لیے آپ کیا دیں گے؟ تو وحی الہی آ گئی، اے حبیب آپ کی امت کے لیے میں نے ماہ مبارک رمضان جیسا دسترخوان میں نے دیا ہے. یہ ایک ایسا دسترخوان ہے جو عالم میں بچھا ہوا ہے اور سب کے لیے یہ دسترخوان عام ہے. یہاں پر انسان آ سکتے ہیں، مغفرت الہی لے کر چلے جا سکتے ہیں. حتیٰ ایک اور روایت کے مطابق امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول اس روایت میں آپ فرماتا ہے کہ خداوند متعال جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو روزہ داروں کے اوپر کچھ فرشتوں کو موکل کرتا ہے. وہ فرشتے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور افطار کے وقت ان کی خدمت میں وہ فرشتے آتے ہیں. آنے کے بعد انہیں یہ خوشخبری دیتے رہتے ہیں کہ تم لوگ تو کچھ مدت کے لیے تم لوگوں نے بھوک و پیاس برداشت کیے تھے، لیکن اب تم لوگوں کو ایک بہت یعنی لامحدود مدت کے لیے خداوند متعال تمہیں سیراب کرنے والے ہیں. حتیٰ جب ماہ رمضان کا آخر آ جاتا ہے تو اس وقت یہی فرشتے آ کر خوشخبری دیتے ہیں کہ اے مومنو، اے روزہ دارو، خداوند متعال نے تمہاری گناہوں کو بخش دیا ہے. اب تم گویا کہ اس شخص کی، اس بچے کی طرح ہے جو ابھی دنیا میں آیا ہے. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ دوبارہ زندگی شروع کرنی ہے اور تم نے نئے سرے سے زندگی شروع کرنی ہے. اب تمہارے گلے میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو ماہ مبارک رمضان میں اور اس مہینے کے اندر گناہوں کو بخش دینے کی طاقت اور باقی شہروں کی نسبت، باقی مہینوں کی نسبت بہت زیادہ ہے. اس لیے فرمایا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے یہ مہینہ مغفرت لے کر آ رہا ہے. آخر میں ایک نقطہ عرض کر کے زحمت تمام کرتا ہوں. وہ نقطہ یہ ہے
عزیزو ہم چاہتے ہیں کہ خداوند متعال ہماری مغفرت کرے، ہمیں بخش دے، ہمیں نجات دے، لیکن ہم خود کسی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان میں جہاں ہم خدا سے بخشش کی امید لگائے بیٹھے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بخش دے، ہم بھی دوسروں کو بخش دے، ہم بھی چھوٹے چھوٹے چیزوں کی وجہ سے ان کو ذہن میں رکھ کر لوگوں کے ساتھ تعلقات کو خراب نہ کریں۔ ایک داستان ہے، عجیب داستان ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ اگر اس کو بیان کروں تو ایک دفعہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے کسی اصحاب میں سے کسی صحابے کو جنت کی خوشخبری دی۔ وہاں پر ایک اور بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ حیران ہو گیا، اس نے سوچا میں ذرا جا کر دیکھ لیتا ہوں اس شخص کا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے پیغمبر گرامی اسلام اسے جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ وہ نقل کرتا ہے میں چلا گیا ان کے گھر، 3 دن میں ان کے گھر میں رہا، اس بہانے سے میں گیا کہ مجھے اپنے والد نے گھر سے نکالا ہے، مجھے میرے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ 3 شب و روز میں ان کے گھر میں رہا، اس کے اعمال کو دیکھتا رہا، لیکن مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آئی۔ وہی عادی اعمال جو عام مسلمان کرتے ہیں، ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس سے بڑھ کر کوئی خاص عمل، عام عادی اعمال سے ہٹ کر کوئی خاص عمل مجھے اس شخص میں نظر نہیں آیا۔ تو میں دوبارہ پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں پلٹ کر آیا، آنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اسے جنت کی خوشخبری دی ہے، لیکن مجھے اس کے اندر عام مسلمانوں کے اعمال سے ہٹ کر کوئی عمل نظر نہیں آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اسے جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں؟ پیغمبر گرامی اسلام نے اسی شخص کو بلایا، اسی صحابے کو بلایا کر پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں، عام اعمال جو سارے مسلمان انجام دیتے ہیں، 5 وقت کا نماز پڑھنا، اچھا جی، اور کیا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، لوگوں کی غیبت نہ کرنا، یعنی واجبات کو انجام دینا، محرمات سے پرہیز کرنا۔ پھر پیغمبر گرامی اسلام نے دوبارہ پوچھا کوئی خاص عمل جو تمہارے ذہن میں ہو تو بتا دے۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک کام میں کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ہی میں سونے کے لیے بستر کے اوپر جاتا ہوں اور تکیے پر سر رکھتا ہوں تو اس وقت میں بارگاہ الہی میں ایک چھوٹی سی دعا، یہ دعا کر کے میں سو جاتا ہوں۔ وہ دعا یہ ہے، بار الہ، جس شخص نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، یا جو شخص جن اشخاص کے اوپر میرے حقوق ہے، آپ ان سب کو بخش دیں، میں بھی ان سب کو بخش دیتا ہوں۔ یعنی میرے اندر ایک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ میں روزانہ کی بنیاد پر سب کو بخش کے پھر میں سو جاتا ہوں۔ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا اسی عمل کی وجہ سے خداوند متعال تمہیں جنت میں میرے نزدیک میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ تو یہ بخشنے کا عمل خدائی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو بخش دینا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کو بخش دینا چاہیے، اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جو افراد ہیں ان کو بخش دینا چاہیے، اور ہر بات پر بتنگڑ بنانا اور ناراض ہو جانا اور اس کو بے قیامت کے لیے رکھتا ہوں یہ وغیرہ کہنا، یہ خدائی عمل کے برعکس ہے۔ لہٰذا اے پاک کے پالنے والے سے دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنی مغفرت سے نوازے اور ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔